وقت ہم مرحوم بلوچ خان گبول کے سوئم کے تقریب میں بیٹھے ہیں. نواب نبیل احمد خان گبول صاحب اور کریم بخش خان گبول صاحب اور دوسری ہمارے ساتھی دوست سارے بیٹھے ہیں. نجیب بھائی بھی بیٹھے ہیں اور دوسرے بھائی. آئیے ذرا اس دکھ بھری موقع پہ ذرا کمنٹس لیں. سب سے پہلے تو ہم نواب نبیل احمد خان گبول سے پوچھیں گے کہ صاحب آپ کیا کہتے ہو بلوچ خان کی اس جدائی میں، آپ کیا کہو گے؟ بلوچ خان ہمارا اپنا بھائی تھا، گبول اپنے قوم کا ہمارا تھا، لیکن سب سے زیادہ وہ پیپلز پارٹی کا ایک ایسا جعلی کارکن تھا کہ پیپلز پارٹی میں جب میں نے 1986 میں شمولیت کی تو مجھ سے پہلے پیپلز پارٹی میں وہ ایکٹیو تھا. اور آج آپ یہاں دیکھیں پیپلز پارٹی کے سارے ہمارے جتنے بھی جالے ہیں کراچی کے عہدے داران ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچ خان ڈسٹرکٹ ایسٹ میں خاص کر اس کی کمی بڑی محسوس ہوگی، اور اس کے ساتھ بس خدا نے ایک ایسا اس کو ایک بیماری ایسی ہو گئی کہ بیچارہ تقریباً کوئی 7-8 سال سے، میرے خیال میں 5 سال سے اس کو جو ہے یہ پیرالائز تھا، گھر میں تھا. اور اس سے پہلے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ناظم کا الیکشن بھی جیتے، یہاں سے ناظم بھی رہے ہیں، ایم پی اے کا الیکشن لڑے ہیں، ٹھیک ٹھاک ووٹ اٹھایا ایم پی اے کا. اور ایک پیپلز پارٹی کو بہت بڑا نقصان ہے. گبول قوم کو تو ہمیں نقصان ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا بڑا نقصان ہے. اس کی خلا پر کرنے کے لیے اس کے یہاں پر اولاد بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ چیئرمین کی الیکشن لڑ رہی ہے یونین کونسل کی، اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگی. اور بلوچ خان کا جو مشن ہے وہ اس کی بیٹی پوری کرے گی. اور ہمارے قوم میں پہلی دفعہ کوئی بیٹی جو ہے وہ چیئرمین کی الیکشن لڑ رہی ہے یونین کونسل کی. تو اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ خان کا نام آگے بڑھے گا. اور اس کے علاوہ حوالے سے جو ہے میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اس وقت ہمارے پرانے جو ہے عہدے داران بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی آپ اگر بلوچ خان کے بارے میں پوچھیں گے اس نے کتنی جیل کی سختیاں برداشت کی ہیں، کتنی دفعہ میرے سامنے گرفتار ہوا ہے، لیکن وہ کبھی جھکا نہیں. اور چیئرمین بلاول صاحب کی مہربانی کہ وہ خود ادھر آئے، انہوں نے وزٹ بھی کیا اور ان سے ان کے صحت کے بارے میں پوچھا بھی. اور ان کو جب یہ پتہ چلا چیئرمین بلاول کو کہ ان کے وفات کا، تو انہوں نے بڑا دکھ کا اظہار کیا، اور وہ خود بھی آئیں گے یہاں وزٹ کریں گے، ان کے اہل خانہ سے بھی ملیں گے. بہرحال اس کی جو خلا ہے اس کو پر کرنا بڑا مشکل ہے. تھینک یو. کریم بخش بھائی آپ کیا کہو گے؟ بلوچ خان جیسے ایک شخص جو خاص طور پر نہ صرف گبول برادری بلکہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا خاص طور ڈسٹرکٹ ایسٹ کا ایک سرمایہ تھے، اور اس کی جدائی میں سمجھتا ہوں پارٹی اس کو شاید تا دیر تک، اس کی جو خلا ہے اس کو شاید تا دیر تک یہ پر نہ ہو سکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر سانس والے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ تو ہر انسان کے اوپر ہے. لیکن خاص طور پر بلوچ خان گبول کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بلوچ خان بھائی جو ہیں وہ ایک ایسا ورکر، ایسا نڈر بہادر شخصیت، جو کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ رات کو بھی کئی مرتبہ رات 2 بجے تک 3 بجے تک صفورہ پر میں ان کو دیکھ رہا تھا. تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ بلوچ خان بھائی ابھی تو آرام کا ٹائم ہے، لوگ اپنے گھروں میں، آپ یہاں پر گھوم رہے ہیں. تو کہہ رہے کہ کریم بھائی اصل انسانیت جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر، پھر پورے ایریا کو دیکھنا، پھر ورکروں کے مسائل کو دیکھنا، ان سب کو دیکھنا. اصل جو ہے وہ انسانیت یہ ہے. گو کہ وہ پیپلز پارٹی سے انہوں نے ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے کوئی ورکر کا اس کے لیے کوئی آنسو نہ نکلا ہو. میں یہ سمجھ رہا ہوں کیونکہ وہ شخصیت ہی کچھ اس طرح کا تھا. اور خاص طور پر ہمارے گبول قوم کو جو ایک خلا آ گئی ہے بلوچ خان گبول بھائی کے جانے سے، شاید وہ پر ہونے میں بہت بڑا ٹائم لگے گا. تو آئی تھنک کہ ایسی شخصیتیں جو ہیں وہ اس خاص طور پر ان ٹائموں کے میں بہت ٹائم لیں گے اس خلا کو پر کرنے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جب تک بلوچ خان گبول بھائی ایسٹ کے اندر تھے تو آئی تھنک کہ پیپلز پارٹی کو اتنے بڑے ایشوز نہیں تھے جو آج ہیں. میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ آج بڑے ایشوز ہیں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں، تو ڈسٹرکٹ ایسٹ کو انہوں نے ایسے سنبھالا ہوا تھا کہ جیسے اپنے گھر کو ایک انسان سنبھالے، وہ اسی طرح نہ صرف ڈسٹرکٹ ایسٹ کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، بلکہ وہ کراچی کے ہر پروگرام میں ہر جگہ پر میں بلوچ خان بھائی کو دیکھتا تھا کہ وہاں پر وہ موجود تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ کئی مرتبہ کہ آپ کا لنک جو ہے وہ تو ڈسٹرکٹ ایسٹ سے ہے، لیکن آپ، تو اس نے کہا کریم بھائی پارٹی جو ہے وہ پارٹی ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ ہو، چاہے ویسٹ ہو یا نارتھ یا ساؤتھ. ایون کہ لاڑکانہ جو ہے وہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے وہ بھی میرا ہی ڈسٹرکٹ ہے. تو اصل میں ایسے لوگوں کی کمی جو ہے وہ ہم سارے آج جو ہماری برادری بیٹھے اور سارے پیپلز پارٹی کے یا عہدیدار ورکر ہر جیالے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی جو ہے وہ سوگ میں کہ آج وہ شخص ہم میں موجود نہیں ہے. تو یہی میں کہوں گا. مہربانی. جناب بلوچ خان گبول کی جدائی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا سانیہ ہے. آپ کیا کہو گے؟ دیکھیں جی، بلوچ خان گبول ایک محض کارکن نہیں تھا، وہ بہت اچھا انسان بھی تھا. دیکھیں 3-4 بار، ایک تو وہ اسپورٹس مین تھا، پہلے تو فٹ بالر تھا. جس زمانے فٹ بال لڑکپن میں کھیلتا تھا تو اب بھی بڑا مقبول تھا اپنے حلقوں کے اندر. بہت اچھا فٹ بالر تھا وہ. اور اسپورٹس مین کا مزاج یہ ہوتا ہے، اس میں برداشت بھی ہوتی ہے، تحمل بھی ہوتا ہے، ملنسار بھی ہوتا ہے، اور یہ ساری خوبیاں اس میں بلوچ خان گبول میں تھی. اور وہ بڑا انسان دوست تھا، وہ بڑا اچھا ڈیموکریٹ ورکر تھا وہ. اور وہ ایسے ہی نہ الل ٹپے سیاسی کارکن نہیں تھا، بڑا شعوری طور پہ کام کرتا تھا اور نظریاتی آدمی تھا. اور اب تو ہمارا قبیلے کا آدمی تھا، ہمارا رشتہ اتنا مضبوط تھا، سب پوری پارٹی میں ایک دوسرے سے، ساری عمر گزر گئی ساتھ، ہم تب جوانی گزر گئی، لڑکپن گزرا، بوڑھے ہو گئے. تو اب کوئی خلا کیسے پور ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا بھائی بھی تھا، دوست بھی تھا، ساتھی بھی تھا، بہت سارے رشتے تھے، اور بہت نفیس انسان تھا. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور ان کی جو کوتاہیاں ہیں بشری وہ معاف کر کے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور رب کریم ان کے لواحقین کو، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے. بہت شکریہ. نہیں، آپ نے بلوچ خان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا. آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا تھا آپ کے تاثرات؟ بلوچ خان جو ہے پارٹی کا ورکر تھا، اور بڑا جیالہ تھا. ہر دور میں اس نے پارٹی کے ساتھ چلا ہے، اور میں تو 2-3 الیکشن لڑا ہوں یہاں پہ. یہ فل اس کی سپورٹ ہوتی تھی یہاں پہ. یہ اس کا آفس ہے یہاں پہ، یہ جو کونے پہ ہے، یہ آفس ہم لوگوں کے لیے اس نے کیا ہوا تھا، اور دن رات محنت کرتا تھا پارٹی کے لیے. کئی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہ صرف اس ڈسٹرکٹ کا، دوسرے بھی ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی وہ ورک کرتا تھا، جاتا تھا، اور لوگوں کی خدمت کرتا تھا، اور پارٹی کے لیے بڑی اس کی جدوجہد ہے. اور کتنے آپ کو پتہ 5-5.5 سال سے بیچارہ، میں تو ہر عید میں بقرعید میں یہ بھائی بیٹھے ہوئے میں اس کے پاس آتا رہتا تھا، بات چیت کرتا ہے. بندہ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو ذرا پارٹی کے پرانے لوگ خوش ہو جاتا ہے. تو وہ اس میں تھا کہ ایک دفعہ میرے کمپین میں چیف پولنگ ایجنٹ تھا، آرمی نے اس کو اٹھا لیے تھے. اس وقت بھی اس نے مطلب اپنی دلیری سے کام کیا بلوچ خان کے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب اس کی جو بیٹی ماشاءاللہ سے وہ جو الیکشن لڑ رہی ہے، وہ اس کے جو ہے نا نام کو اونچا کرے گی، اور اس کے نام کو لے کر چلے گی. اور پارٹی کے لوگوں کو بھی چاہیے، یہاں کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ الیکشن ہو تو اس کو فل سپورٹ کرے، اور اس کو جتانے کی کوشش کرے. کہ وہ اگر جیت کے اگر جائے گی تو وہ چیئرمین بنے گی تو اور اچھی بات ہوگی. اور ہمارے تو پورے سپورٹ ہوتی ہے ان کے سارے بھائیوں کا، سارے دوستوں کا. ساری زندگی اس نے دلیر بہادر بندہ تھا، ساری زندگی پارٹی کو دے دی اس نے. تو میں اس کے لیے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ ان کے مغفرت کے لیے سب دعا کریں کہ مطلب وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے. مہربانی. رزاق باجوہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. رزاق بھائی، آپ نے بلوچ خان کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزارا، آپ کا پرانا ساتھی بھی تھا. آپ
क्या कहोगे उसकी जुदाई से, आपके तासुरात, आपके ख्यालात क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बलोच खान गबोल को इस पार्टी का बहुत बड़ा असासा कहता हूँ कि वो अहदेदार तो डिस्ट्रिक्ट के थे, लेकिन वो बहुत सीनियर थे, बहुत जियाले थे, बहुत ईमानदार, और सारी ज़िंदगी बलोच खान गबोल ने एज ए कारकुन गुजारी और कोई किसी किस्म का उन पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं आया। हालांकि इक़्तिदार वाली पार्टी का वो ज़िम्मेदार रहा है सारी उम्र। सबसे बड़ी देखें ना कि आप अपने आप को सियासी कारकुन साबित किया उसने, और अपनी पार्टी को बड़ा मुनज़्ज़म किया। हम सब उनकी बहुत, जब मैं पार्टी में नहीं भी था तो हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, सिर्फ इस वजह से कि बलोच खान गबोल बहुत असूल पसंद इंसान था, जिसने 40-50 साल अपनी ज़िंदगी के एक पार्टी को दिए और कभी पार्टी से कुछ नहीं मांगा। और पार्टी ने अभी फ़र्स्ट टाइम वो बने बेचारे नाजिम कराची के, हमारे यूसी के, तो अल्लाह पाक ने उनकी सेहत की ख़राबी की वजह से वो इतना टाइम नहीं दे सके। मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये पीपल्स पार्टी के लिए रोल मॉडल हैं, बिल्कुल रोल मॉडल हैं। ये हम एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं सियासी कारकुनों के लिए कि देखें कि इस तरह सियासत की जाती है जहाँ ना लालच हो, ना कोई मकसद सिर्फ पार्टी का था, लोगों की खिदमत का उन्होंने। और वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे, उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। फिर हम सब कारकुनों को चाहिए कि उनके नक्शे कदम पे चलते हुए उनकी मिशन को आगे बढ़ाएं, और उनकी बेटी को नाजिम इंशाल्लाह हम बनाएंगे, और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। गबोल साहब के लिए तो हम क्या कहें, वो समझ लें हमारे डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, और अपना यूसी हमारे यूसी 1 के साबका चेयरमैन थे। वो चांद तारा थे हमारे, समझ लें, जो कि कभी भी डूबेगा नहीं, गुरूब नहीं होगा, कभी भी रोशन रहेगा, हमेशा हमारे दिलों में रोशन रहेंगे। और इस इलाके के जो उन्होंने तरक्याती काम किए हैं वो हमेशा उनके नाम से ज़िंदा रहेंगे। और यही कि उनके अब इंशाल्लाह उनकी बेटी सनम गबूल हैं, वो जो है चेयरमैन इलेक्शन लड़ रही हैं, तो हमारी फुल सपोर्ट है उनके लिए। इंशाल्लाह को कामयाब कराएंगे और यूसी के लिए दोबारा से बेहतर काम होगा, और ये यूसी इंशाल्लाह तमाम कराची में एक मॉडल यूसी बनेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम सईद जावेद हुसैन शाह। बलोच भाई हमारे ना सिर्फ दोस्त थे, भाइयों जैसे थे, और हर टाइम हम एक साथ ही होते थे। तो बलोच भाई जब से जो है ना वो बीमार हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं आ रही। उस बीमारी की सूरत में भी जो है ना अपने कारकुनों का और इलाके के सूरत हाल के बारे में जो है ना बातचीत करते रहते थे। तरक्याती कामों के हवाले से अगर किसी का मसला होता था तो वो कहते थे कि इनका मसला हल करवाएं। तो हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह उनकी बेटी जीत के उनके नक्शे कदम पर चलेगी, और इंशाल्लाह आवाम भी भरपूर उनका साथ देगी। शुक्रिया। जनाब बलोच खान गबोल हमें नहीं रहे, बहुत मैं समझता हूँ कि अफसोस की बात है। पूरा पार्टी भी सोगवार है और हमारी गबोल बिरादरी भी सोगवार है। आपने उनको कैसा देखा, कैसा पाया? बलोच खान गबोल हम में नहीं रहे, ये जुमला हमें बहुत उदास करता है। बलोच खान गबोल हमारे उस्ताद और नहायत ही सीनियर रहनुमा, और पीपल्स पार्टी का वो हसासा कि शायद ये खला कभी पुर हो। बलोच खान गबोल पार्टी के सुप्रीम क़यादत से लेकर एक बच्चा उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता था। बलोच खान गबोल वो शख्सियत थी कि यकीनन आप पीपल्स पार्टी के किसी भी कारकुन से पूछो, उसकी शफ़क़त, उसकी फ़राख़ दिली, उसकी मोहब्बत की मिसालें हम देते हैं। बलोच खान गबोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िला जनरल सेक्रेटरी रहे, चेयरमैन रहे, मुख्तलिफ़ ओहदों पर फायज़ रहे, लेकिन बलोच खान गबोल एक मलंग तबीयत के आदमी थे। बलोच खान गबोल एक खाकसार इंसान थे। बलोच खान गबोल जब से बीमार है, कई मरतबा हम आए अयादत करने, बिलावल साहब ख़ुद आए यहाँ पर, पार्टी के दिगर ज़िम्मेदारान आए यहाँ पर, दिल से दुआएं निकल रही थी। ज़िंदगी मौत इंसान, यकीनन ये एक हकीकत है, इससे हम बच नहीं सकते, लेकिन ऐसी हस्तियाँ, ऐसे शख्सियत हमसे उजड़ जाते हैं कि शायद उसकी जगह पर कोई ले सके। हमारी दुआएं हैं बलोच खान गबोल
کو اللہ پاک जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाएँ, उनके बच्चों को अल्लाह पाक तंदुरुस्त खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाएँ. अल्लाह पाक बलोच खान गबोल की करवट करवट जन्नत में बदल दे. बस हम ये दुआएं कर सकते हैं.